الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ بیوی آپ سے دور کیوں بھاگتی ہے؟ بیویاں اور محبوبائیں کمزور مردوں کو ناپسند کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ موٹے پستہ قد لڑکوں کو بھی لڑکیاں پسند نہیں کرتی۔ ان کے نزدیک لڑکے کی خوبصورتی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے وہ زیادہ خوبصورت لڑکوں کو ترجیح دیتی ہیں تاکہ ان کے حلقۂ احباب میں ان کی پسند اور انتخاب کو بطور خوبی بیان کیا جائے۔ جو لڑکے جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں یا پستہ قد ہیں، ان کے لیے اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ چہرے کی خوبصورتی اور دوسری ظاہری چیزوں کی خوبصورتی تو صرف وقتی طور پر متاثر کرتی ہے، جبکہ خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت چیز خوبصیرتی ہوتی ہے۔ خوبصیرتی ہو تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ آپ لڑکیوں کو اپنی خوش اخلاقی اور اچھے رویے سے متاثر کریں۔ اگر اخلاق اور رویہ اچھا ہوگا تو لڑکیاں خود بخود آپ میں دلچسپی لیں گی۔ اگر آپ اکثر شرمندہ سے رہتے ہیں تو آپ کو اپنی اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ عادت بچپن سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اکثر مرد زندگی کی بھاگ دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی مرد یا عورت سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پاتے۔ یہ مردوں کی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ عورتوں تک تو ٹھیک ہے، لیکن موجودہ دور میں یہ شرماؤ پن کی عادت عورت سے بھی کوسوں دور ہے۔ اگر آپ کسی محفل میں یا لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان بیٹھے شرمندہ سے رہتے ہیں اور کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پاتے تو یہ آپ کی عدم خود اعتمادی کی علامت ہے۔ لڑکیوں کی اکثریت خود اعتماد لڑکوں کو پسند کرتی ہے، جو کسی بھی محفل میں کھلے دل سے ان سے آنکھ ملا کر بات کر سکے۔ آپ اگر خود اعتماد نہیں ہیں تو آپ کو خود اعتمادی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ شرمانا، جھجکنا اور نظریں ملائے بغیر بات کرنا ترک کر دیں۔ سب کے درمیان بالکل اسی انداز میں بیٹھ کر بات کریں جیسے آپ ان سے کافی عرصے سے آشنا ہیں، بلا شبہ آپ کی یہ پہلی ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے جسم یا منہ سے ناپسندیدہ بو خارج ہوتی ہے تو آپ کو اسے دور کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے جسم اور منہ سے خارج ہونے والی بو کسی بھی لڑکی کو اپنے پاس بیٹھنے سے روکتی ہے، اور لڑکیاں بھی ایسے لڑکوں کو پسند نہیں کرتی جن سے ناپسندیدہ بو کی شکایت ہو۔ عام طور پر جسم سے اٹھنے والی بو پسینے کے باعث ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اندرونی خرابیوں کے باعث منہ سے ناپسندیدہ بو خارج ہوتی ہے۔ آپ اس کا علاج یوں کر سکتے ہیں کہ اچھی اور زیادہ دیر تک قائم رکھنے والی خوشبو کا استعمال کریں، لیکن بو اس قدر تیز نہ ہو کہ کسی دوسرے کو ناگوار گزرے۔ اس کے علاوہ منہ کے بدبو کے لیے کسی باقاعدہ ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور کسی محفل میں جانے سے پہلے منہ میں الائچی ڈال لیں۔ اس سے بھی منہ کی بو کا کچھ دیر تک اثر کم ہو جاتا ہے۔ اکثر مردوں کو اپنی صحت کے بارے میں فکر لاحق ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی کچھ دوسری بیماریوں اور عیبوں کی طرف سے بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے عیب دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، جبکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ اپنے عیب دوسروں کے سامنے مت بیان کیجیے، خصوصاً صنف نازک کے سامنے۔ اس طرح لڑکیاں آپ سے دور رہنے لگیں گی۔ انسان کا کوئی بھی کام کسی دوسرے انسان کی مدد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برے طریقے سے بولے ہوں اور اس کو بہت زیادہ دکھی کر دیا ہو، اس کو اس کی کمزوری کا احساس دلایا ہو، جس سے دوسرا فرد آپ سے متنفر ہو جاتا ہے اور دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں رکھے گا۔ اس طرح جب وہ دوسرے لوگوں کے درمیان محو گفتگو ہو تو آپ کے ذکر پر آپ کے عیب بیان کرتا ہے۔ اس طرح آپ دوسروں میں بری شہرت رکھنے لگتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا سلوک ہرگز نہ کریں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نقائص آپ کے اندر موجود ہے تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہی آپ کی ازدواجی اور رومانوی زندگی کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔